یوٹیوب پہ کامنٹ سیکشن میں جو بھیجے گئے سوال ہیں تجزیہ کاروں سے جواب جانتے ہیں. سلیم صافی صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال. صافی صاحب پوچھا جا رہا ہے فیلڈ مارشل نے افغان طالبان کو واضح پیغام دیا ہے کہ افغانستان کو پاکستان یا فتنہ الخوارج میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. کیا یہ بیان پالیسی میں سختی کا اندیا ہے؟ دیکھیے یہ معاملہ ایک دن میں یہاں تک نہیں پہنچا. اب اس سے پہلے ہم جب امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ماضی میں تناؤ کا ذکر کر رہے تھے تو اس کا ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ امریکہ کا الزام یہ تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ درپردہ وہ طالبان کی مدد کر رہی ہے. تو ایک تو ماضی کا تھا. پھر جب طالبان کی حکومت آئی تو اس پہ پاکستان میں جشن منایا گیا اور طالبان کے لیے پاکستانی کیونکہ ان کے باہر ملکوں میں تو ان کے مشنز نہیں تھے تو پاکستان نے ان کی خاطر کانفرنس بھی کرائی اور پاکستان یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ جاتے ہی جب ان سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ڈیمانڈ کریں گے تو وہ یکدم پاکستان کے حوالے کر دیں گے. جب ان سے ڈیمانڈ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھی ہیں اور انہوں نے تو ہمیں پناہ دی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا ہے, مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. تو یہ انہوں نے انکار تو نہیں کیا کہ ہم پاکستان کے مسئلے کو کوئی توجہ ہی نہیں دینا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ ہمیں وقت دیں کہ ہم طریقے کے ساتھ ان کو کنٹرول میں لے آئیں اور پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے. لیکن پاکستان کا ڈیمانڈ یہ رہا کہ نہیں, وہ پاکستان میں حملے کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, فوجیوں کو مار رہے ہیں, تو ان کے ہوتے ہوئے پھر آپ کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی. تو آخر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ جب پاکستان اور افغانستان اپنے اس قضیے کو خود حل نہیں کر سکے تو درمیان میں دوست ممالک قطر نے کوشش کی, ترکی نے کوشش کی, سعودی عرب نے کوشش کی, لیکن اس کے باوجود بھی طالبان جو ہے وہ انکار بھی نہیں کر رہے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز تحریری طور پر کوئی گارنٹی دینے کو تیار بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو پاکستان کی فرسٹریشن چونکہ حد سے بڑھ گئی تھی, اب اس میں ہماری اپنی غلطیاں کتنی تھی اور کتنی نہیں ہیں, تو اس فرسٹریشن کے بڑھنے کا اظہار آرمی چیف نے اور فیلڈ مارشل نے اپنے اس فقرے میں کیا ہے کہ افغان طالبان کو ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پالیسی ڈیلیور کرتی ہے یا کہ نہیں, کیونکہ اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی لیول پہ کہیں نہ کہیں کوئی انگیجمنٹ جاری ہے. اچھا. اور سفارتکاری بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے, تو اللہ کرے کہ سفارتکاری کے ذریعے کوئی رستہ نکلے. سر میں آپ سے اسی چیز سے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی. ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ افغانی علماء کی طرف سے فتوے آئے اور کہا گیا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک لچک ہے افغانستان کی طرف سے اس مطالبے میں یا اس پوزیشن کے اوپر جو کہ پاکستان کر رہا تھا مطالبہ افغانستان سے, اور وہ جو پوزیشن لی ہوئی تھی افغانستان نے؟ دیکھیے وہ ایک اچھی پیش رفت ہے, ایک اچھی پیش رفت اس لحاظ سے ہے کہ کل اگر ملا ہیبت اللہ جو امیر المومنین ہے وہ اگر اس حوالے سے کوئی حکم جاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نسبتاً آسانی ہوگی, اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغان علماء نے چونکہ یہ رائے دی ہے, یہ فتویٰ دیا ہے, اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو فتویٰ ہے ان کا, ایک تو یہ کہ ابھی تک امیر المومنین کا حکم نہیں آیا ہے بلکہ صرف علماء کا فتویٰ آیا ہے, اور وہ فتویٰ صرف افغانستان سے متعلق ہے, یعنی اس کا اطلاق افغان طالبان پہ ہوتا ہے, پاکستانی طالبان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. تو یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں کہیں پہ پاکستان کا ذکر نہیں ہے, نہ پاکستانی طالبان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ انسائٹ کے لیے سلیم صافی صاحب. آگے بڑھتے ہیں, بھٹی صاحب سے سوال کرتے ہیں. بھٹی صاحب, سیاسی صورتحال پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد تحریک انصاف کی جانب سے فیصلہ کن کال کی بات سامنے آتی ہے. یہ اعلانات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتے, ابھی تک تو ایسا ہی نظر آیا ہے. اب ایک بار پھر ایسی ہی ایک کال زیر بحث ہے.
پوچھا گیا ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں تحریک انصاف کسی مؤثر تحریک کو چلا سکتی ہے یا اس پوزیشن میں ہے؟ بڑا مزے کا سوال ہے میڈم شیخ، لیکن تھوڑا سا اور مزے کا ہو سکتا تھا کہ اگر ہم یہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ ہر تھوڑے عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف پر ایک اور ظلم ہو جاتا ہے، ہر تھوڑے عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا اور دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، ہر تھوڑے عرصے بعد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ایک اور وار ہو جاتا ہے۔ بلہ چھیننے سے ایک وہ جو قاضی ہوا کرتا تھا، بلہ چھیننے سے لے کر یہاں تک کتنا لمبی ایک کہانی ہے اور کتنا لمبا سفر ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے میڈم شیخ، پاکستان تحریک انصاف اس وقت آپس میں بات چیت میں لگی ہوئی ہے اور 2-3 اس پہ میٹنگز ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب سے چونکہ ملاقاتوں پر پابندی ہے تو اس لیے کوئی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت 2 بڑی رائے ہیں، ایک مفاہمت والی، ایک مزاحمت والی، ایک قدم پیچھے والی، ایک قدم آگے والی، ایک بات چیت والی اور ایک نو بات چیت والی۔ جی سر۔ تو لیکن چونکہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو اس وقت اس موجودہ سچویشن میں تو کوئی ایسی سائن نہیں لگ رہا ہے کہ جب صورتحال کریٹ کرتے اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو آپ کے خیال میں اس پوزیشن میں ہے سب پی ٹی آئی کہ چلا سکے کوئی سیاسی مہم؟ جی بالکل ہے، کیوں نہیں ہے۔ کتنی مؤثر ہوگی، کتنی افیکٹو ہوگی وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بالکل ہے، اس پوزیشن میں ہے۔ لیکن ابھی یہ فیصلہ ہونا بہت، کیا پتہ فیصلہ یہی ہو کہ بات چیت کی جائے، کیونکہ اچکزئی صاحب بات چیت کی، جن کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے، وہ بات چیت کی دعوت دے رہے ہیں، علامہ ناصر صاحب بات چیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ دو رائے جو ہے یہ بھی بڑی کنفیوزنگ ہے سر، آنے والے دنوں میں پھر اس سے متعلق بھی آپ سے سوال کرتے ہیں۔ محمد علی صاحب، آپ سے غزہ صورتحال کے اوپر بات ہو رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان غزہ میں فوجی دستے بھیجنے پر مسلم ممالک سے مشاورت کر رہا ہے، کیا اس کے بعد پاکستان کو غزہ میں فوج بھیجنی چاہیے؟ شکریہ لینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دانیال صاحب کا سوال ہے بڑا اہم ہے، لیکن اس میں 4 چیزیں سامنے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر جو بھی اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کا مینڈیٹ اور اس کا رول جو ہے وہ فلسطینیوں کی زندگیوں کی بحالی تک محدود ہے، ان کو ادویات، خوراک، پانی وغیرہ کی سپورٹ پرووائڈ کرنا، وہاں پہ ایک دیرپا امن کو قائم رکھنا اور ہیومینیٹیرین ریلیف کو ممکن بنانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی۔ لیکن اس میں کچھ بڑے اہم اور بنیادی سوالات ہیں جس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی دیگر ممالک سے بھی جن کو اپروچ کیا گیا ہے مشاورت جاری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس فورس کی کمان کس کے پاس ہوگی، اس کے رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے، اس کا بجٹ کہاں سے آئے گا، اس کی ڈپلائمنٹ جو ہوگی وہ کس علاقے میں ہوگی، کس لوکیشن پہ ہوگی، اچھا کیا یہ یو این کے تحت کام کرے گی یا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ڈپلائمنٹ کا دورانیہ کیا غیر متناہی ہوگا یا ایک لمیٹڈ ٹائم تک آپ کو بھیجا جائے گا۔ تو یہ وہ تمام سوالات ہیں میں سمجھتا ہوں جو کہ دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان مشاورت کے پروسیس میں انوالو ہے، اور جیسے ہی میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی کلیئرٹی آتی ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی پاکستان اس میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ لیکن ایک ریڈ لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ پاکستان کی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان حماس یا وہاں پہ جو لوگ مزاحمتی تحریک ہے ان کی ڈسارممنٹ، یعنی کہ ان کے اسلحے کو قبضے میں لینے یا ان کی تخفیف اسلحہ کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رول پلے کرنا چاہتا ہے یا کرے گا۔ ٹھیک ہے سر، ایک چیز واضح کر دیجیے گا، ایک پوائنٹ آپ کا بڑا اہم، یو این میں کچھ عرصہ پہلے اس پلان کو، غزہ پیس پلان کو باقاعدہ اڈاپٹ کیا گیا، اس کے بعد عمومی تاثر یہ تھا کہ شاید جو اس کے نتیجے میں فورس ہوگی اس کو بھی یو این کی امبریلا حاصل ہوگی، یو این کا کور حاصل ہوگا، مینڈیٹ حاصل ہوگا، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہے؟ ابھی یہ چیز دیکھیں ابھی ڈپلومیٹک لیول پہ تو ایک چیز ہے، لیکن ابھی مثال کے طور پہ دیکھیں جو یو این
کو فنڈنگ ملتی ہے، اس فنڈنگ کے ذریعے سے ہی وہ تمام آپریشنز کرتی ہے۔ ابھی تک جو امریکی توقع ہے وہ یہ ہے کہ عرب ممالک اس ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کے پورے پروسیس کو فنڈ اور فائنانس کریں گے۔ تو ابھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس پوری بحالی کی جو فنڈنگ ہے وہ کرے گا کون۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب۔ اچھا جی محمل، جلدی سے آپ سے پوچھا گیا ہے، اپوزیشن اتحاد نے جو قومی مشاورتی کانفرنس بلائی اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، بنیادی اس میں کچھ باتیں کی گئی ہیں، آپ کا اس سے متعلق ٹیک اوے کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی دباؤ ڈال سکتے ہیں کچھ اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیے لینا، میرے خیال میں اپوزیشن الائنس کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ حکومت اس وقت ایک بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر ہے، خاص طور پہ جس طرح کی لیجسلیشن کر دی گئی ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا وہ 27ویں ہو، تو اس کے بعد ان کے اوپر سیاسی دباؤ یا پریشر جو ہے وہ کوئی اس طرح سے آ نہیں سکتا۔ لیکن جو میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے ڈیمانڈز کی ہیں ان کی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور حکومت کو ان کو بالکل سوچنا چاہیے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر تو کیونکہ کوئی دباؤ نہیں تو ہم کسی کی بات نہ سنیں، بہت ریشنل انہوں نے باتیں کی ہیں۔ لیکن انہوں نے جیسا پیکا قانون کے بارے میں بات کی، میڈیا کی آزادی کے بارے میں بات کی ہے، جوڈیشل انڈیپینڈنس کے بارے میں بات کی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب کی میں بات سن رہی تھی کہ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے قومی سطح پر ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ حکومت کے اندر بھی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں، تو پولیٹیکل ٹیمپریچر کو آپ جب تک نیچے نہیں لائیں گے تو نہ آپ کی کوئی پروگریس ہوگی، وہ سیاسی ہو یا وہ اکنامک ہو۔ اس لیے بہت اہم ہے انٹرسٹنگ بیکاز اعظم نذیر تارڑ صاحب ایک بات کرتے ہیں، عطا تارڑ صاحب دوسری بات کرتے ہیں۔ میں کل ان کو ایک پروگرام میں سن رہی تھی، وہ تو پی ٹی آئی سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن محمل مجھے ایک چیز ذرا کوئکلی بتا دیجیے گا، بہت سے مختلف لوگوں کی مختلف توقعات تھیں اس کانفرنس سے، کیا آپ کی توقعات پہ پورا اتری؟ دیکھیے لینا، ایک میرے خیال میں ایک اچھی کانفرنس اس طریقے سے تھی کہ ادھر آپ سول سوسائٹی کے لوگ ایسی باتیں جو ہم ویسے نہیں سنتے وہ بھی ہمیں سننے کو ملی، میڈیا کے لوگوں کی طرف سے ہمیں بہت ساری ایسی باتیں سننے کو ملی، سیاستدانوں سے، خاص طور پہ بلوچستان سے جو سیاستدان آئے ہیں ان کی آواز اتنی سننے کو ہمیں نہیں ملتی، وہ بہت اہم آوازیں تھیں۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں یہ کانفرنس بہت اچھی تھی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی علینا کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ وے فارورڈ اور ایک روڈ میپ دے رہے ہیں، یعنی کہ الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراضات ہے، اسی لیے جو الیکشن پچھلے تھے یا 2018 کے ان کے اوپر اتنے زیادہ ان کی کریڈیبلٹی پہ ہوئے، تو یہ جب تک وے فارورڈ ہی طے کریں گے تو اگلے الیکشنز تک ہم اپنے معاملات کیسے طے کریں گے۔ اس لیے آئی تھنک کہ دس از ویری امپورٹنٹ، گورنمنٹ جو ہے وہ بھی جو ہے آرام سے بیٹھے ان کے ساتھ اور ان سے بات کرے اور کوئی ڈائیلاگ کرے اور کوئی وے فارورڈ نکالے، روڈ میپ بنائے سیاستدانوں کے۔ ٹھیک ہے۔